نے مان لی. آپ نے کہا کہ قرآن کو اس کا وحی کتاب مانے, ہم نے مان. آپ نے کہا کہ نمازیں پڑھو, میں نے نمازیں پڑھی. آپ نے کہا نمازیں پڑھو, میں نے نمازیں پڑھی ہیں. پھر سنیے, آپ نے کہا نمازیں پڑھو, میں نے نمازیں پڑھی ہیں. نہیں حضور علی, آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں. آپ نے کہا نمازیں پڑھو, اس بات کو پھر سنیے, ہم نے نمازیں پڑھی ہیں, میں نے نمازیں پڑھی ہیں, میں نے روزے رکھے, میں نے جہاد کیا ہے, میں نے زکات دی ہے, میں نے حج کیا. اب دنیا سے جاتے جاتے اپنے چچا زاد بھائی کو ہماری گردنوں پر حاکم بنا کر جا رہے ہیں. اگر آپ نے اللہ کے حکم سے بنایا تو اللہ کو کہہ دیجئے میں علی کو مولا نہیں مانتا, میں ولایت علی کو نہیں مانتا, مجھ پر عذاب نازل کرے. ولایت علی گوارا نہیں. اپنے اللہ سے کہو مجھ پہ عذاب گرا دے, میں نہیں مانتا, میں ولایت علی کو نہیں مانتا. سنیے حضور علی, یہ کہاں باتیں ہو رہی ہیں؟ اس کا نام ہے حارث بن نعمان فہری. ٹھیک ہے, یہ بتائیے کہ یہ کہاں ساری ڈسکس کر رہا ہے نبی کے ساتھ؟ نبی اکیلے بولیے کیا کہہ رہے ہیں بتائیے نا, اکیلے بیٹھے؟ ہاں سب بیٹھے. لہجہ جو حارث بن نعمان فہری کا نبی کے ساتھ ہے, عزت والا ہے؟ عزت والا لہجہ, تہذیب کا لہجہ, بدتمیزی کا لہجہ؟ ہاں بدتمیزی, توہین آمیز لہجہ ہے. ہاں ابھی بڑی کوشش ہو رہی ہے, تلاش کرو نیٹ پر کہاں کہاں گستاخ پیغمبر ہیں. آئیے میں دکھاتا ہوں کہاں بیٹھے ہیں گستاخ پیغمبر. بدتمیزی کا لہجہ ہے, استغفار, نبی کے سامنے یہ لہجہ کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں؟ اتنا گندا لہجہ رسول اللہ کے سامنے. اچھا سنیے, یہ طے ہو گیا, اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, سنی شیعہ دونوں بتا دیجئے کہ بدتمیزی کا لہجہ ہے نا نبی کا. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, میں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں, اتنے میں ادھر سے ایک صاحب آئے, کوئی آدمی آئے اور مجھ سے بدتمیزی کرنے لگ جائے, مجھ سے بدتمیزی کرے. ادھر سے راہ ظفر صاحب کھڑے ہو جائیں گے, عادل صاحب کھڑے ہو جائیں گے, آپ کھڑے ہو جائیں گے, خبردار امام حسین کے ذاکر ہیں, مہمان ہیں ہمارے, ان کی عزت ہمیں جان سے پیاری ہے. زبان کہیں گے دبا ہو جاؤ یہاں سے, کہاں سے آ گئے؟ بولو ایسا ہے یا نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہے, سب ایسے کریں گے. مجھے اتنا بتا دیجئے کہ نبی اکیلے نہیں ہے, وہ نبی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے اور سارا مجمع سر جھکا کے میں نے پڑھ دیا ہے راز. اگر آپ تک پہنچا, اگر آپ تک پہنچے یہ بات سوچیے, سارا مجمع سر جھکا کر. حضور علی کا بھی وقت ملا تو جائزہ لوں گا. تاریخ میں اس کا نام پہلے نظر نہیں آتا, نہیں اس کے بعد تو بالکل نظر نہیں آتا. حارث بن نعمان فہری, کبھی جائزہ لوں گا خود آیا تھا یا سازش کے تحت بلوایا گیا تھا, کبھی اس کا جائزہ آپ تک یہ بولو. نہیں مانتا میں ولایت علی, میں نہیں مانتا, میں نے روزے رکھے, میں نے نمازیں پڑھی, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. پیچھے بیٹھنے والوں کو آؤں بھی نہیں, میرے لیے بہت واجب الاحترام محترم. میں نے یہ کیا, میں نہیں مانتا ولایت علی کو, میں نہیں مانتا ولایت, میں نہیں مانتا ولایت علی, اسے وہ مجھ پہ عذاب گرا. کہتا ہوں پیر پٹکتا ہوا, وہ رحمت کل ہے. وہ بیٹھے دیکھ رہے سیدھا, اچھا سب بیٹھے, سب نہیں بیٹھے, کوئی لفظ نہیں بول. میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا, میں نہیں. کہتے 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 جیسے ہی مسجد سے باہر نکلا, ایک کنکری آگے لگی. کنکری جانتے ہیں, ایک پتھر ہوتا ہے ہمارے زبان میں, اردو زبان میں کنکری کہتے ہیں, جیسے چنے کی دال کے برابر, چنے کے برابر کنکری, وہ سر پہ لگا. پھر وہ پتھر اس کے بدن میں گھومنے لگا, گھومتے 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 گھومتے
کیسے نکالوں اس کو، ممبر ہے تہذیب کے خیال میں ہے، گھومتے کیا کروں، گھومتے چلیے اشارے کو سمجھیے، وہاں سے نکل گیا جہاں سے ممبر سے بتا نہیں سکتا۔ بس حضور پتھر کیا تھا، تیزاب گر گیا ہے، یہ گوشت علیحدہ ہو گیا، ہڈیاں علیحدہ ہو گئی، سر پیروں میں آ گیا، پیر پیٹ میں آ گئے، سینہ پھٹ گیا، پھیپھڑے باہر نکل گئے، خون علیحدہ ہو گیا، چربی علیحدہ ہو گئی، اس کے بعد گوشت گلنے لگ گیا، گوشت میں سے بدبو آنے لگ گئی، تعفن پھیلنے لگ گیا، نجاست کا ڈھیر بن گیا، گندگی کا ڈھیر بن گیا۔ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ انسان ہے، اس میں سے بدبو اٹھنے لگ گئی، نہ ہڈیوں کا پتہ ہے، نہ سر کا پتہ ہے، نہ پیر کا پتہ ہے، نہ جناب عالی اس کا پیٹ کہاں ہے، اس کا سر کہاں ہے، اس کی کھوپڑی کہاں ہے، اس کے پیر کہاں ہے، وہ ایک نجاست کا ڈھیر بنا ہوا ہے، اس کی کھوپڑیاں، اس کی پسلیاں، اس کے کہاں کدھر چلے گا۔ ذرا میرے ساتھ آئیے گا، ادھر آئیے گا، ادھر آئیے گا، ذرا یہاں سے اٹھیے اور میرے ساتھ چلیے مسجد نبوی کے دروازے پر۔ یہ جو گندگی کا بدبودار ڈھیر پڑا ہوا ہے نا، یہ گندگی کا ڈھیر چند لمحے پہلے بشکل انسان رسول کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا میں نے نمازیں پڑھی ہیں۔ میں نے روزے رکھے ہیں، میں نے توحید کو مانا ہے، میں نے نبوت آواز قدرت آئی، علی کو نہیں مانا تو کچھ نہیں مانا۔ صبح کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا۔ بہتری سوالک آ گیا، یہ پتھر آیا کہاں سے، یہ کیسا پتھر ہے، کدھر سے آیا؟ حضور ایک بادشاہ تھا، اس نے ارادہ کیا کہ معاذ اللہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں اس نے ایسا کیا، وہ تاریخ کی داستان ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ بہرحال اس ارادے سے وہ مکے میں آ گئے۔ پرانی کہانی سنا رہا ہوں، اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ اس نے مکے کے سردار حضرت عبد المطلب علیہ السلام، جو والد ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام اور حضرت عبداللہ، اور دادا ہیں رسالت مآب کے اور مولا علی، اور بیٹے ہیں جناب ہاشم، اور پوتے ہیں عبد المطلب، اور پڑپوتے ہیں جناب عبد مناف، پھر پوتے ہیں جناب قصی کے، پھر پوتے ہیں جناب فہد کے، پھر پوتے ہیں جناب غالب کے، پھر پوتے ہیں جناب مالک کے، پھر پوتے ہیں اسماعیل کے، پھر پوتے ہیں ابراہیم کے۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام وہ ہاتھی لے کر آ گئے، مکے والوں نے ہاتھی دیکھے نہیں، اس سے پہلے ہاتھی نہیں، وہ لمبی لمبی سونگ وزنی پیر، وہ اس کے آگے وہاں اپنے کیمپ لگا۔ مکے والوں نے کہا یہ جو کعبے کو گرانے کے لیے جائے گا رستے میں ہمیں، تو یہ تو ہمیں ہاتھی اس کے کچلتے ہوئے چلے جائیں۔ لہٰذا مکے والوں نے کیا کیا کہ بستر باندھے اور کاندھے پہ رکھے اور بیوی بچوں کو لے کر سارے مکے والے پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ یاد رکھیے گا معززین پنجاب، یاد رکھیے گا، خوف کے عالم میں پہاڑوں پر چڑھ جانا یہ مکے والوں کی پرانی عادت ہے۔ کوئی ساری نہیں لیجیے جناب، سرخ آنکھوں والی اونٹنیاں
जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की चरागाह में गुलाम चरा रहे थे, उसके सिपाहियों ने देखा सुर्ख आंखों वाले बहुत कीमती ऊँटनियाँ होती, गोश्त भी बहुत टेस्टी होता है, लजीज, और दूध भी बहुत उम्दा होता। उन्होंने वो छीनी गुलामों से ऊँटनियाँ तलवार और नेज़ों के जोर और लाकर अबराहा से कहा सरदार ये बहुत कीमती ऊँटनियाँ ना अरब में होती है। उन्होंने कहा इसका जनाब अब्दुल मुत्तलिब को दुहाई दी गुलाम। जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने लिबास अंबिया से बेदन किया। लिबास अंबिया असा ले लिया, कबा कांधे पर, इरशाद फरमाया कि हम अपने ऊँट लेने के लिए, ऊँटनियाँ लेने के लिए खुद अबराहा। पता चला कि सरदार मक्का आ रहे। अबराहा ने एहतराम में, उनके ऑर्डर में, उनके एजाज में सुर्ख रंग का कालीन अपने तख्त से खेमे के दरवाजे तक बिछा दी। सरदार मक्का को उस पर चलाकर उनके ऑनर खैर जनाब खड़े होकर इस्तेमाल किया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब दाखिल हो, उसको पहले खड़ा हुआ, जगह दी, तशरीफ फरमाया। ये पुरानी बात सुना रहा है, कैसे आए सरदार इब्तदाई की सुबह। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने साथी से कहा कि मेरे चरागाह में ऊँट चल रहे थे, तेरे सिपाही पकड़ के लिए मैं अपनी ऊँटनियाँ ऊँट लेने के लिए। अबराहा ने ताज्जुब से देखा, कहने का सरदार मक्का आप शायद जानते नहीं कि मेरे यहाँ आने का मकसद क्या। आप नहीं जानते शायद। अरे आपका जो घर इज्जत का बाइस है, जो बरकत का बाइस है, आपके खानदान की नामबदी का बाइस है, हुजूर मैं वो घर गिराने के लिए आया हूँ। मुझे गुलामों ने कहा सरदार मक्का आ रहे हैं, तो मैं ये समझा आप मेरे आगे हाथ जोड़कर कहेंगे कि मैं अपने इरादे से बाज आ जाऊं और काबे को ना गिराऊं। सरदार मक्का आपने मुझे हैरान कर दिया। आपने छोटी सी बात कह दी कि आप जो है वो मुझसे अपने ऊँट मांगने के लिए आए। छोटी बात की है आपने, तंज में हंसने लगा, सिपाही भी हंसने लगे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब बात कर दिया, मैं क्या समझा था कि आप काबे के लिए कहेंगे, कहना आप तो ऊँटों के दो भाई दो, सरदार को ऊँट वापस करो। लेकिन बात बड़ी छोटी की, मैं इस मजमे में अली के दादा का तारीखी जवाब सुनाना चाहता हूँ। एक मरतबा देख कर कहा अबराहा याद रखना इन ऊँटों का मालिक मैं हूँ, मुझे इन ऊँटों की फिक्र है, जो काबे का मालिक है वो खुद काबा बचाए। लीजिए साहब, ये हाथी ऊपर ताबा चांदी